نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہم استقامت نصیب فرمائے، اس کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم بھی ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 23 سے لے کر 25 تک، جو کہ حرمت کے رشتے اور ان کے بارے میں اہم نصیحت بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 سے، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں بھتیجیاں، اور بہن کی لڑکیاں بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہے، جن عورتوں سے، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جمع نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے صلبی یا سگے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے کہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر بھی دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ ہی خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں آدھی سزا دو اس سزا کا جو آزاد عورتوں کی سزا ہے۔ اور کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو،
اور تمہارا ضبط کرنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور جیسا کہ ہم نے نوٹ کیا کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ ایک اہم ترین موضوع کہ ہمارے وہ رشتے جن سے نکاح، جن سے شادی حرام ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان آیات میں، اور پھر ان کی مزید تفصیل اور کچھ مزید اس کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ دو بہنوں کو نہ صرف اکٹھا کرنا بلکہ اپنی بیوی کی خالہ اور پھوپھی وغیرہ جو ہے ان کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس طرح سے کچھ اور تفصیلات بہرحال مولانا عبد الرحمن کیلانی کی جو کتاب ہے تفسیر القرآن، ان کی جو تفسیر ہے اس میں کافی ساری ڈیٹیل جو ہے مختلف موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ موجود ہے۔ وہ آپ اگر مزید انفارمیشن یا ڈیٹیلڈ اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس سے کافی ساری انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملوں میں ہماری آسانیاں کرے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے یہ فہم صحیح جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور پھر کل کے سبق میں جو اہم ایک بات تھی کہ نکاح کرو، نکاح اگر نکاح کی استطاعت کسی آزاد عورت سے، کسی حسب نسب والی کا، یا کسی ایسی عورت سے جو معاشرے میں کوئی عزت مقام یا تمہیں پسندیدہ ہو، اس کے ساتھ مشکل لگے، اس کے باوجود اس وقت کے دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ چاہے کسی لونڈی سے تم نکاح کر لو، مسلمان لونڈی سے، اگر اپنی ملکیت میں ہے یا کسی کی ملکیت میں ہے تو اس کے ولی کی اجازت سے، کیونکہ ایسا نکاح نسبتاً آسان ہوتا ہے خرچے کے اعتبار سے بھی اور رہن سہن کے اعتبار سے بھی۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے بچوں کی شادی، اپنی شادی جو ہے وہ ایک اچھی عمر میں، بلوغت کے بعد مناسب عمر میں ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کی ریزن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، تاکہ تم اپنے نفس کو گناہوں سے، بدکاریوں سے، یا ایسے بہت سارے چھپے خفیہ گناہ ہیں جو تنہائی والے گناہ ہیں، خلوت والے گناہ ہیں، ان سے محفوظ رکھنے کا ایک بڑا اہم جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان بچوں کی شادی کر دی جائے۔ اگر والدین کے پاس استطاعت ہے تو ضرور شادی کریں، ادروائز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، کہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہماری تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ اطلاع کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سمیت اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان میٹرز کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں آگے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 26 سے شروع ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، 26 سے 28 نمبر آیت تک، یہ تین آیات جو ہیں، یہ تین آیات دراصل اسلامی شریعت میں انسان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر یہاں پر کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری رہنمائیاں کی، وہ تمہیں باندھنے کے لیے یا تمہیں اعزاز دینے کے لیے یا تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تمہارے لیے روحانی اور جذباتی احساسات جو ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے، اور اچھی اور بری چیز جو ہے اس میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سارا کچھ عطا کیا، تاکہ تم تاکہ تم فلاح پا سکو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو در حقیقت اللہ کی یہ خواہش ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تم آسانی سمیٹو، تم آسان راستے کے اوپر چلو، نہ کہ تم مشکل راستے کے اوپر چلو۔ اسی لیے جہاں پر بہت سارے احکامات آتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اکثر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ استثناء جو ہے، کچھ استثناء، کچھ ایکسکلوژن یا کچھ آسانیاں جو ہے، کچھ رعایات جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، جو کہ ہمیں دین کے مختلف احکام میں مختلف انداز سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان آگے آنے والی آیات میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور جو رہنمائیاں ہیں وہ انسان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر وہ نہ صرف دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت کی ابدی فلاح کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان بھلائیوں سے، ان احکامات سے روگردانی کر کے آ، اپنے آپ کو، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے یا قتل کر دینے کے مترادف ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے کو یا خود کو، اپنے آپ کو بھی، یا دوسرے انداز میں براہ راست جو قتل کرنے کا ایک خودکشی کا جو عنصر ہے وہ بھی ہمیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آ، قتل کرنا، خود کو قتل کرنا، چاہے براہ راست انداز میں ہو چاہے انڈائریکٹلی انداز میں ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح سے اظہار ثانی کی بجائے اللہ کے احکامات کے تحت ہو کر اگر تم اپنے معاملات کو درست رکھو گے تو یہی تمہارے لیے آسانی کا راستہ ہے۔ گویا کہ اسلام کے تمام احکام وہ سختی یا پابندی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح، رہنمائی، مغفرت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، انہیں توبہ کا راستہ دکھاتا ہے، انہیں خواہشات کی گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان کمزوریوں کے اوپر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور ہمارے انبیاء اور صالحین اور ہمارے جو صاحب علم اور صاحب عمل جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں، جو ان احکامات پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں یقیناً کامیابی جو ہے وہ بھی ان کو ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے معاملات سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، بہت سارے نیکیوں کے کام کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے ثبوت کے طور پر ہے، چاہے گزر گئے ہمارے لوگ ہیں وہ، چاہے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں، ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل، ان کا رہن سہن، ان کی باقی جو عادات جو ہیں وہ ہمارے لیے اس بات کا ایویڈنس یا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس انسان کو فطرت کی کمزوریاں جو ہیں وہ اس میں پیدا کی، وہیں اس کو یہ طاقت بھی عطا کی کہ وہ ان فطری کمزوریاں جو ہیں ان کے اوپر قابو پا سکتا ہے، ان کے اوپر گرفت کر سکتا ہے، ان کے اوپر اپنا نفس جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرے تو یقیناً اپنی ان کمزوریوں کے اوپر قابو پا کر اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو سنوار سکتا ہے۔ تو یہ پہلی تین آیات جو ہے آج کے سبق کی در حقیقت انہی چیزوں کا پورا ایک خلاصہ ہے جو انتہائی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ شروع کرتے ہیں پھر آج کا سبق آیت نمبر 26 سے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش یا اس کی استطاعت کے مطابق۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، تو ہمارا دین اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کس قدر آسان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خواہش تھی کہ وہ دین جو ہے میری امت کے لیے، امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو۔ بخاری کی ایک روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ تو گویا کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسان خود اپنے آپ کو سختی میں ڈالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یا سختی میں ڈال لیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین میں بہت ساری آسانیاں اور گنجائشیں جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان معاملات کو ضرور پرکھیں جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے، ہم ان معاملات میں اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرور ہم کوشش کریں۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ تمہارے لیے بیان کر دے، تمہارے لیے واضح کر دے، ظاہر کر دے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کا طریقہ یا ان لوگوں کا راستہ، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، ویتوب علیکم، اور وہ رجوع کرے تم پر۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں
ان لوگوں کے راستے کی نشاندہی کرے یا وضاحت کرے یا طریقہ دے، ان لوگوں کا طریقہ بتائے جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم ان طریقوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے ہاں اپنی توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ وہ توبہ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ پچھلے لوگوں کا طریقہ جو مفسرین یا تفسیروں میں ملتا ہے، وہ تو انبیاء اور صالحین یا نیک لوگ جو گزر چکے ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ اگر اس کو وسیع نظر میں دیکھا جائے تو اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں بھی خاص کر، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری سورہ بقرہ میں بھی اور آل عمران میں بھی ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے اسلام سے پہلے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بڑی کشمکش میں تھا۔ ایک تو ان کے پاس اصلاحات کی اس طرح سے ماخذ نہیں تھا کوئی کہ کیسے وہ اپنی اصلاحات کریں۔ دوسرا کوئی نفسا نفسی تھی، ہر طرح کی ظلم اور جبر اور زیادتی اور بہت ساری باتیں جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی۔ تو ان کے بیچوں بیچ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان لا کر کہ دیکھو تمہارے پچھلے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے اپنے معاملات کو سنوارا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور آج تم جو ہے وہ بھی اگر ان طریقوں کی طرف چلو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ یقیناً کھلے ہیں۔ اور ان طریقوں میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے جو گڈمٹ ہو چکی تھی، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، یہودی نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کر رکھا تھا، اور مطلب لیکن وہ ایکچولی ان کے لیے حرام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں گزر گئیں جو خام خواہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ممنوع تھی وہ انہوں نے اپنے لیے جائز اور کر رکھی تھی۔ بہت ساری ایسی چیزیں خاص کر اہل عرب میں، مشرکین عرب میں اگر دیکھیں تو کوئی ان کے پاس ایسی واضح دلیل نہیں تھی کہ کس طرح سے وہ شرک کرتے ہیں اور کس طرح سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اس طرح سے دیگر، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی اس طرح سے معاملات، تو سب کچھ گڈ مٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں پر واضح کر دیا کہ تمہارے پچھلے لوگ جو تھے در حقیقت ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی روحانی زندگی، ان کے پہلو، ان کے عقائد کیا تھے، تو لہٰذا تم ان عقائد کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو، فائن ٹیون کرو۔ اس کے دوسرا رخ اگر دیکھیں تو ان لوگوں نے، پہلے گزر گئے لوگ جو ہیں وہ کس راستے پر چلے کہ ان کو عذاب ہوا، ان کے اوپر سختیاں آئیں، ان کے اوپر بہت سارے ایسے معاملات جن میں ان کی پکڑ ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کی طرف دیکھ کر ذرا مطلب اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے ساتھ ایسا حشر نہ ہو جائے، تو اس سے پہلے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لا کر توبہ کی طرف آؤ اور اللہ کے ہاں رجوع کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرے۔ تو پچھلے لوگوں کا راستہ جو ہے، یا پچھلے لوگوں کا طریقہ، پچھلے لوگوں کی سنت جو ہے، اس کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تاکہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور اس کے سارے احکامات اور فیصلے اور تدبیر جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، کہ وہ رجوع کرے تم پر، یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے مگر وہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ کی یہ خواہش، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ وہ تم توبہ کرو، اور تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے، لیکن تم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں توبہ کرنی ہے۔ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر تم توبہ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ وہ یرید اللہ زینہ، اور چاہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ یرید اللہ زینہ یتبعون الشہواتی، اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان تمیلو، کہ ان کے ساتھ ساتھ تم بھی جھک جاؤ، میلن عظیمہ، عظیم جھکنا یا زیادہ جھکنا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ تم بھی اس راستے سے ہٹ جاؤ یا تم بھی اس راستے سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک صراط مستقیم پر ڈالا ہے کہ اس راستے پر چلو اور اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کرتے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا چلا جائے اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ لیکن یہ شہوت پرست لوگ جو ہیں،
یہ شہوت پرست لوگ جو ہیں، یہ بہت ساری وسیع کیٹیگری، یعنی کہ یہ بھی ایک کمپلیٹ پیکج کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک لفظ میں سمو دیا کہ ہر طرح کے وہ لوگ جو لبرل قسم کے ہیں، جو مذہبی شدت پسندی کے ساتھ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، ان کے دین سے دور کرتے ہیں، چاہے ان مسلمانوں کے اندر ہیں چاہے مسلمانوں کے باہر ہیں، ان کو گناہوں کی طرف لاتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں خود بھی کامیاب ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ اسی برے راستے پر چلیں اور ناکامی جو ہے وہ ان کے راستے میں آئے۔ تو یعنی ہر طرح کی برائی چاہنے والے لوگ جو ہیں، ہر طرح کے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہیں، چاہے شیطان کے چیلوں میں سے ہیں، یا انسانوں میں سے شیطان جو ہیں وہ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اس دین سے دور ہو جاؤ، اس راستے سے، اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اور اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری وضاحت رہنمائی واضح کر دی کہ تاکہ تم اللہ کے راستے پر چلتے رہو اور اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے مستحق ٹھہرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کر دے تم سے تمہارا بوجھ۔ اللہ تو تمہارا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ جبکہ اس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو ضعیفاً، ضعیف یا کمزور۔ طبعاً اللہ تعالیٰ نے، یا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ طاقت دے رکھی ہے کہ تم ان کمزوریوں کے اوپر اپنے آپ کو اپنی ان کمزوریوں کے اوپر دسترس حاصل کرو، قابو کرو، اور پھر تمہارے سامنے ہر چیز کو وضاحت کر دی تاکہ تم ان کمزوریوں کے اوپر قابو کر کے اپنے آپ کو اللہ کی توبہ کے مستحق ٹھہرا سکو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تو تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دے۔ اب بہت ساری جو مطلب فطری کمزوریاں ہیں، اس میں کچھ احساسات کی کمزوریاں بھی ہیں، ان میں کچھ جذبات وغیرہ کی کمزوریاں بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح کر دے کہ جس کا تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، چاہے وہ نکاح کے میٹر میں ہے، چاہے وہ دیگر کاروبار تجارت کے میٹر میں ہے، کاروبار تجارت کے بارے میں آگے آیات آ جائیں گی، چاہے وہ دیگر اپنی دنیا گزارنے کے معاملات میں ہے، تو جہاں پر تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بہت واضح ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو اس میں تو تم آسانی کے ساتھ ان کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں وہ چلا سکتے ہو۔ تو یہ بھی بڑی آسانی ہے۔ ہاں، جہاں پر تمہیں شک ہو اس میں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس شک سے بچنے کے لیے، بجائے اس کے کہ تم کل کو کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں تمہارے لیے کہ اس نے تمہارا ہر عمل جو ہے، ہر حکم جو ہے وہ واضح کر دیا تاکہ تم بھرپور توجہ کے ساتھ ان فطری کمزوریوں کے اوپر قابو پا کر اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنے ایمان میں، اور اللہ کی چاہت جو ہے اس کو حاصل کر سکو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب اگلی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 29 اور 30، ان آیات میں ایکچولی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال ہڑپ کرنے، یا ایسی ہر طرح کی تجارت اور لین دین سے منع کر دیے جس میں ناجائز یا حرام ذرائع یا طریقے یا مال جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے طریقوں کی بہت ساری مختلف آیات اور احادیث میں ہمیں تفصیلات جو ہے وہ بہت ساری ملتی ہیں، مگر اس آیت میں گویا ان ساری جو آیات اور احادیث ہیں ان کو ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے کہ وہ سارے کے سارے باطل طریقے جو ہیں، وہ سارے کے سارے باطل طریقے جو ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے ان باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ وہ سب ناجائز طریقے نہ صرف اس دور میں موجود تھے بلکہ اس کی مختلف شکلیں آج بھی بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ جھوٹ، کرپشن، دھوکہ، سود، چوری چکاری، حرام چیزوں کا کاروبار، جوا، لاٹری، سٹہ، حتیٰ کہ جھوٹی قسم پر مال بیچنا جو ہے، یا جھوٹی قسم کھا کر کسی کو ایسے جھوٹے دعوے کر کے یا باتوں میں لگا لگا کر کسی کو چکنی چپڑی کر کے کسی سے فائدہ اٹھا لینا، یہ سب باطل طریقوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ مطلب پریکٹیکلی لائف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گی۔ تو ہر طرح کی ناجائز قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
باطل کا خطاب دے کر اس سے روک دیا گیا، اور اس سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور ہدایت جو ہے وہ فرما دی۔ اسی طرح سے انہی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اسی خود کو یا کسی اور کو ناحق قتل کرنے یا ہلاکت میں ڈالنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو بہت ساری آیات اور احادیث ہیں، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ سارے موضوعات کو جمع کر دیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو، مت تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطلی باطل طریقے سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مالوں کو، حالانکہ وہ دوسروں کے مال ہیں جو باطل طریقے سے کھانے ہوتے ہیں، دوسروں کے مال جو ہیں وہ کرپشن سے یا چوری کر کے یا اس طرح سے ناجائز طریقے سے ہڑپنا ہے، ہڑپتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر اپنے اموالکم، تمہارے اپنے مال۔ تو اس کا بھی تذکرہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا تھا کہ لوگوں کے پاس جتنا کوئی مال ہے یا وسائل ہیں، وہ در حقیقت اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں ایسی چیزیں ترویج دے یا ایسی چیزوں کی طرف جائے جس سے معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو استعمال کر کے وہ کہیں پر کوئی جوا خانہ کھول لیتا ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے معاشرے میں انجام دے یا پروان کر چڑھائے جو کہ اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یا اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں یا ہمارے پاس ارد گرد جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ کسی کی ملکیت ہے، در حقیقت وہ معاشرے کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ مال جو ہے، جب بھی جو وسائل جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئے، جب بھی وہ وسائل جو ہے لوگوں کے پاس اس میں روٹیشن جو ہے وہ ہو، تو وہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ہو، اور وہ بہترین پروڈکٹیو انداز سے ہو، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے یا کسی کے بدکاری اور کسی کو برے راستے پر لگانے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے، اس اینگل سے، اموالکم تمہارے اپنے مال، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے ایک اس میں بہت ہی وسعت پیدا کر دی اس میں، کہ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ ہر وہ ناجائز طریقہ جو ہے جس کے ذریعے سے مال ہتھیایا جاتا ہے یا کمایا جاتا ہے یا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ باطل طریقوں میں آ جاتے ہیں۔ اب باطل طریقوں کی ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں جو جن کا احاطہ کرنا یہاں پر ہمارے لیے ممکن نہیں، بہت ساری کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا بھی ہے، لیکن ایک دو احادیث جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم عام طور پر نظر میں نہیں رکھتے، وہ بھی ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی دھیان رکھیں۔ جیسے کہ کتے، بلی، شراب، مردار، سور اور دیگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت یہ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت لینے کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زجر و توبیخ فرمائی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی یا غصے کا اظہار کیا ہے کہ کوئی کتے اور بلی کی قیمت جو ہے وہ لے، یا کتے اور بلی کی اس طرح سے سیل پرچیز یا تجارت وغیرہ۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی مزدوری اور کاہن کی اجرت سے منع فرما دیا ہے۔ جو دو احادیث ہے، اس سے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ کتے، بلی یا اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی سیل پرچیز یا ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بھی خاصے سخت ہیں۔ اب میرے سامنے یہ احادیث آئی تو میں نے تذکرہ کر دیا، اب علماء کی اس میں کیا رائے ہے یا اس میں کوئی اجماع ہے یا کوئی اس طرح سے ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو کہ کتے، بلی یا اس طرح کے جانور جو ہیں ان کی سیل پرچیز، ہاں کچھ فائدے کے لیے اگر ہوتے ہیں، جیسے کہ جو سکھایا ہوا کتا جو ہے جو کہ شکار وغیرہ کے لیے، یا ٹرینڈ کتا جو کہ مطلب آرمی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہوتے ہیں، ان کے الگ سے معاملات ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ اجازت بھی کچھ حدیث میں، لیکن عام طور پر اس طرح سے اس کی سیل پرچیز یا اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کرنا، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط ضرور کرنا چاہیے، اپنی تحقیق جو ہے وہ ضرور کرے اگر کوئی اس معاملے میں جاتا ہے تو۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا۔
آپ سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسے کشتیوں پر لگاتے ہیں، چمڑوں پر اس کے تیل کا کام کر لیتے ہیں، اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی حرام ہے، یعنی حرام مردار کی چربی جو ہے اس کو بھی استعمال میں لانا جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم روایت جو کہ صحیح مسلم میں ملتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین دفعہ دہرائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ لوگ نامراد ہو گئے، یہ کون ہے جو اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا لٹکانے والے، یعنی کپڑا جو ہے ٹخنوں کے نیچے جو مردوں کا آتا ہے وہ، احسان جتلانے والے، کسی کو نیکی کر کے اس کا احسان جتلانا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا جو ہے یہ بھی ان باطل طریقوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار طریقے ہیں جو کہ چوری، کرپشن، ادھر ادھر کے جو جتنے بھی ناجائز ہیں ہمیں ان کا اندازہ ہے۔ تو یہاں پر سب کو ایک لفظ باطل کے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کر دیا کہ باطل طریقوں سے اپنے مال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر روٹیٹ مت کرو، یا ایک دوسرے کو باطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اللہ ان تکون تجارتن، ہاں البتہ اگر تو ہو یہ تجارت، ان تراض منکم، تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے، اگر تمہارے درمیان باہم رضامندی سے کوئی تجارت ہوتی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، اس کی تمہیں پوری اجازت ہے۔ باہم رضامندی سے تجارت یعنی کہ ایک تو باطل طریقے، اس میں جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، ناجائز طریقوں میں حرام کاروبار بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، اور دھوکہ فریب اور باقی چیزیں جن کا تذکرہ ہوا، اگر ان سے بچتے ہوئے تمہارے درمیان آپس میں کوئی باہمی رضامندی سے کوئی لین دین ہوتا ہے، تو ایسی صورت تمہارے لیے قابل قبول ہے یا جائز ہے اور حلال ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو زور زبردستی سے، حلال طریقے سے بھی اگر کوئی کمانا ہے یا کوئی تجارت کرنی ہے تو اس کو بھی کسی زور زبردستی سے تم کسی کے اوپر ٹھونس نہیں سکتے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ ایجنٹ اور یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ مڈل مین جو ہیں، جیسے کہ پراپرٹی کے کوئی مطلب جو دلالی وغیرہ جو کرتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ زبردستی اس کو مطلب تھوڑا بہت اس کے باتیں کر کے، باتوں میں لگا لگا کے زبردستی کئی دفعہ اس سے کچھ سودے جو ہیں وہ منوا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا فائدہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی روح سے ایک 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 اوپن، یعنی کہ آزاد مرضی ہونی چاہیے سیلر کی بھی اور بائر کی بھی، دونوں کی، جو خرید رہا ہے جو بیچ رہا ہے، دونوں کی آزاد مرضی ہونی چاہیے کہ وہ اس تجارت کو یا اس لین دین کے لیے وہ دونوں راضی ہیں، تو اس صورت میں تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو حرام طریقے ہیں، وہ کسی بھی طریقے کا حرام، چاہے وہ آپس کی باہم رضامندی سے ہو، وہ منع ہی ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر رشوت ہے یا کرپشن ہے۔ اب رشوت جو ہے، اگر کوئی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کی آپس میں ایک رضامندی ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی حرام پر، تو ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سرے سے ہے ہی حرام، ایسی تجارت، ایسا لین دین وہ سرے سے ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے چور اور سپاہی کا اگر آپس میں گٹھ جوڑ ہو جائے، تو چور اور سپاہی کا گٹھ جوڑ ہو جانا یہ تو سرے سے حرام ہی ہے۔ ان کا جتنا مرضی آپس میں وہ محبت ہے، اتفاق ہے، جتنا مرضی وہ آپس میں بہترین انداز سے چلتے ہیں، ان کی پوری تجارت یا پورے معاملے جو ہیں وہ ہے ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ دونوں پارٹیاں آپس میں راضی ہوتی ہیں۔ یہ لاٹری وغیرہ یہ ہے، یہ جوا وغیرہ جو ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ بھی در حقیقت باطل کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، لیکن لہذا وہ ممنوع ہے۔ تو تجارت جو تمہارے درمیان ہو، جو تمہاری رضامندی سے ہو، اور رضامندی کی تجارت جو ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں سیلر اور بائر جو ہے ان کے درمیان پورا ایک ایگریمنٹ مکمل ہو کے ان کی آپس میں جدائی نہ ہو جائے، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اس کی دو صورتیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز مارکیٹ میں کوئی لینے کے لیے گیا ہے،
کوئی جوتا اس نے پسند کیا ہے، اب جوتا وہ دیکھ رہا ہے، اس کا ڈیزائن وغیرہ یا اس کی کوالٹی وغیرہ دیکھ رہا ہے، تو اس نے اپنے جو سیلز مین ہے اس سے بات چیت بھی کی، ایون کہ وہیں پر کھڑا ہے، ایون کہ اس نے قیمت بھی اگر اس نے ادا کر دی، لیکن اگر وہ وہیں پر کھڑا ہے اور ابھی تک وہ نوک چوک اور چیزیں دیگر چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو جب تک وہ وہاں سے باہر نہیں نکلے گا اس کی ادائیگی کر کے، تب تک دونوں کے پاس حق ہے، وہ سیلر کے پاس بھی اور بائر کے پاس بھی، دونوں کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی اس بے کو، اپنی اس جو ڈیل ہے اس کو وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں سے جدا ہو گیا، جب وہاں سے کسٹمر پے کر کے اپنی تسلی کر کے جوتا لے کے وہ وہاں سے نکل آیا، تو اس کے بعد پھر اب وہ پورا پکا مالک ہے، اس کے بعد پھر وہ بے جو ہے، وہ یا وہ جو ڈیل ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی آفٹر سیل سروس اس کے ساتھ انوالو ہے، جیسے کہ اس کی گارنٹی وغیرہ اگر ہے کہ جی اگر 6 مہینے میں، سال میں اگر یہ خراب ہو گیا تو ہم واپس کر لیں گے، تو اس کی واپسی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ جو ہے آفٹر سیل سروس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس صورت میں وہ ابھی تک ڈیل جو ہے اس کنٹریکٹ کے اندر ہے، وگرنہ جیسے ہی وہ جدا ہوئیں گے اس وقت تک ان کا لین دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بے فسخ کرنے کا، یعنی کہ یہ ڈیل کینسل کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ یعنی یہ اختیار باقی یعنی آفٹر سیل سروس اگر کوئی انوالو ہے، تو وہ اگر ہے تو پھر اس تجارت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، یعنی کہ پیمنٹ وغیرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، وہ وارنٹی پیریڈ جو ہے اس وقت تک وہ لاگو رہے گا۔ ادروائز جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، تب تک ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی ڈیل کو کینسل کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم ہے باہمی رضامندی کی تجارت میں، کہ تمہارا جو ڈیل ہے وہ بھی مکمل ہونی چاہیے، یہ بھی رضامندی کی کیٹیگری یا شک میں یہ شرط جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت تم قتل کرو اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو یا اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو قتل کرنا، اس کے دو تین معنی، تفسیریں اگر دیکھیں ہم تو اس میں بہت سارے بے شمار مختلف طرح کے پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے براہ راست یا بالواسطہ جو ہے ہمیں مطلب اس آیت میں جھلک جو ان کی نظر آتی ہے۔ بہرحال ان کے عام طور پر تین معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت گری ہوگا، یعنی باطل طریقے سے اپنے آپ کو کچھ معاملات کرو گے تو ایسی صورت میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ قتل و غاری، فساد اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں گڑبڑ کی صورت میں تمہارے سامنے نتیجہ آئے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ تو مجبور ہے، اس کے پاس اختیار نہیں یا وسائل نہیں یا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کل کو اگر اس کے پاس طاقت آ جائے گی تو وہ کل کو تمہارے لیے تم سے بدلہ لینے کی اگر ٹھان لے، تو ایسی صورت میں قتل اور فساد یا اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ برائے بالواسطہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یعنی ایسے اقدامات مت کرو اپنی زندگی میں جو تمہارے لیے کل کو تمہارے لیے مصیبت بن جائے، تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ لہذا تم اپنے آپ کو معاملات کو دور اندیشی کے ساتھ لے کر درست انداز میں مطلب اپناؤ یا ان کو وہ ڈیل وغیرہ کرو۔ اسی طرح سے دوسرا جو براہ راست معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو قتل مت کرو۔ دوسروں کو قتل کرنے کا وہ بھی ایک تو پہلے تذکرہ ہوا کہ بے وغیرہ جو ہے اس طرح کے معاملات کرپشن وغیرہ سے کہ کل کو وہ تمہارے گلے میں پڑنے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو قتل کرنا، اس کا مطلب ہے کہ خود ناحق کسی کو اگر قتل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خود جو ہے وہ واجب قتل ہو گئے، تو لہٰذا دوسروں کو ناحق قتل بھی مت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارا قتل کرنا جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ خودکشی کا میٹر آتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کس قدر بھی تمہارے سخت حالات ہوں، کس قدر بھی تم مجبور ہو جاؤ، خودکشی تم اپنے آپ کو تم قتل مت کرو، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور یہ تیسرا جو ہے یہ تو بہت ہی کریٹیکل ہے، اور اس کی تو بہت ساری وعید جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کو دنیا میں ختم کر لیا، اس کا آخرت میں بھی جو ہے بہت برا انجام یا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اسی آیت یا آیت کے اسی حصے کی مناسبت سے
یہ اس طرح سے قتل کرنا خودکشی والا تو نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو مطلب بچا لینا، ایسی کیسی سچویشن ہے اس کا ہمیں اشارہ ملے گا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل میں ذات سلاسل کے تحت آ، آ، مطلب بھیجا، یعنی کسی ایک مشن کے اوپر بھیجا، تو میں ایک ایسی رات میں جنبی ہو گیا جو شدید سرد تھی، اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا، لہذا میں نے تیمم کر کے اپنی ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر، تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں ہی نماز پڑھا دی؟ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شدید سرد رات میں احتلام ہوا تھا، سو خدشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا۔ اور اس موقع پر مجھے یہ ارشاد باری تعالیٰ یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بے حد رحم مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت حضرت عمرو بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو اس پر انہوں نے کہا تو میں نے یہ تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، مسکرا دیے، اور آپ نے مزید کچھ نہیں فرمایا۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو اس قدر کڑی آزمائش میں بھی اپنے آپ کو بچانا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی 3 آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے آسانیاں کی تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو، آسانیاں حاصل کرو، سمیٹو۔ تو اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے خودکشی کے بارے میں ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس طرح سے خودکشی کرنے والا جو ہے، وہ اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے، اور یعنی کہ گویا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی ایک برا عمل ہے، جس کی بڑی سخت سزا جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے مطلب ہمارے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت تم قتل کرو اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے اوپر ہر چیز واضح کر دی، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی اس طرح سے اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرے گا، یا باطل طریقے سے لوگوں کے مال ہڑپ کرے گا، یا اس سے پہلے جتنے احکامات آئے ان احکامات کی نافرمانی کرے گا، حالانکہ اس کو پتہ چل چکا، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی، سارے رستے بتا دیے، واضح کر دیا، اس کے باوجود جو کچھ ایسا کرے گا عدواناً، زیادتی و ظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم یقیناً اس کو عنقریب داخل کریں گے آگ میں، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی کو وہ سزا دے اور بھرپور طریقے سے سزا دے۔ اللہ کے پاس پوری اس کی قدرت ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر پوری وضاحت جو کر دی، وہ صرف اس لیے تاکہ انسان جو ہے اپنے معاملات کو درست کرے اور اپنے معاملات کو سنوار سکے۔ وَإِن تَجْتَنِبُوا، اور اگر تم اجتناب کرو، کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے، کبائر سے، اگر تم کبائر سے یا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو یا اجتناب کرتے رہو، ما تنہون عنہ، جو کہ تم سب منع کیا جاتے ہو ان سے، وہ کبائر یا وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں
ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں عزت کی جگہوں پر داخل کریں گے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو، سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ، سیئہ تمہارے وہ گناہ جو جن کے اوپر کوئی وعید اس طرح سے نہیں ہے، یا چھوٹے گناہ جو ہیں، ان کو ہم مٹا دیں گے یا معاف کر دیں گے، اور پھر تمہیں عزت والی جگہوں میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ اس طرح سے نہیں کرنے تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے رہو، بس ٹھیک ہے اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا۔ مطلب صغیرہ گناہ بھی تب معاف ہوں گے جب انسان کا عمل جو ہے وہ بہترین انداز میں ہوگا۔ بلکہ ہمیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صغیرہ گناہ، کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس کو بھی ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ خاص کر کبیرہ گناہ جو ہے ان کی ان کی ڈیفینیشن جو ہے یا ان کی جو کیٹیگری ہے، اس میں کون کون سے گناہ آتے ہیں اس کے بارے میں مختلف رائے ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کو اگر مختصر انداز میں اگر ہم دیکھیں تو کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہو، یا شریعت میں اس کی حد یا اس کی سزا جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور صغیرہ گناہ جو ہے ان سے اگر توبہ کی جائے تو اس سوری کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اگر توبہ کی جائے تو اس توبہ کی شرائط جو ہے وہ ان کے اوپر پورا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور سیئات جو ہیں، صغیرہ جو نہ ہے، وہ ہیں جن سے منع کر دیا یا جن سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی سزا یا کوئی وعید اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، یا جہنم کا عذاب اس طرح سے مقرر نہیں کیا، تو وہ صغیرہ گناہوں میں آ جائیں گے۔ لیکن پھر سے ہم دہراتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں یا چھوٹے سے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو بھی ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک عمل ہی قبول نہ ہو اور صغیرہ گناہ بھی کل کو ہمارے گلے کا پھندا جو ہے وہ بنے پڑے ہوں۔ تو کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان کے بارے میں جیسا کہ تذکرہ ہوا بہت سارے مختلف رائے ہیں، لیکن جو دو تین احادیث جو ہیں ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک دو بہت سی اہم نقطے ہیں، اس لیے ان احادیث کو ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے۔ پہلی جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سات قسم کے لوگوں ان ان سات قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک باز بھولی بالی معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو معصوم عورتوں پر تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کس طرح سے عام ہے، اللہ ہمیں اس بارے میں اپنے معاملات میں اور اپنے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے معاملات میں نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا جو ہے یہ اس کی اور بھی دو تین احادیث جو ہے وہ میری نظر سے گزری، لیکن آج ذکر کرنے کے لیے میں نے اسی حدیث کو سلیکٹ کیا کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا، وہ گناہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم گناہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ بعد ازاں وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔
میں نے پھر فرمایا کون سا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو، اور کہا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 to 70، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ ہی اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا مگر جس نے توبہ کی۔ تو یہ گناہ جو ہے ان میں بھی مطلب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے میٹر جو ہیں وہ اصلاح کے قابل ہیں۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی آپس میں گالم گلوچ ہونا اور آپس میں ماں باپ کی گالیاں دینا جو ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اس حدیث کے مطابق۔ اور ہمارے معاملے میں دیکھیں، خاص کر ہماری جو مطلب اب اس کے اوپر کیا بات کریں کہ بچے کئی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح سے گندی گندی باتیں اور گالیاں دے رہے ہیں، اور والدین جو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کیسے وہ زبان چلا رہا ہے اور کیسے کتنا تیز بچہ ہے، اور پھر بڑے جو ہیں وہ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے کہ کس کس طرح سے ہمارے معاشرے میں کردار جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور گالم گلوچ جو ہے وہ تو ایک تکیہ کلام یا ہر زبان جو ہے اس کے اوپر زد عام جو ہے وہ بہت ساری ایسی گالیاں ہیں جو اس حدیث کی روح سے کبیرہ گناہوں میں جن کا شمار ہو سکتا ہے۔ تو کسی طرح کی جو اس طرح سے گالی گلوچ کرنا آپس میں، اس سے بھی ہمیں ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی احتمال ہے یقیناً اس حدیث کے مطابق کہ وہ کبیرہ گناہوں میں کہیں ہمارا شمار نہ کرا دیں۔ اور اب یہ اس کے علاوہ جیسا کہ تذکرہ ہوا، بہت ساری اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ضرورت جو ہے ہمیں یہ ہے کہ ان احادیث کو دیکھ کر جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان کی طرف ہم ضرور توجہ کریں، کیونکہ دو تین احادیث میں نے دیکھا کہ والدین کے ساتھ جو ظلم یا والدین کے ساتھ جو نافرمانی ہے اس کو بھی کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آیات میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا، بہترین حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بار بار، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ نافرمانی کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے، کبیرہ گناہوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں تو صغیرہ گناہ جو ہیں، چھوٹے گناہ، وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ نیک عمل جو ہے وہ لازم ہونے چاہیے۔ جب تک نیک عمل نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور نیک عمل کس طرح سے معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کی ہمیں کچھ احادیث میں ہمیں رہنمائیاں بھی ملتی ہیں، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے۔ یہ ابھی ہم نے حدیث کے مجلس میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکیزگی حاصل کی، پھر جمعہ کے لیے چلا گیا اور مسجد میں دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھا، اور جتنی اس کی قسمت تھی نماز اس نے ادا کی، پھر جب امام باہر آیا تو خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا، خاموشی سے اس نے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے تمام گناہ، یعنی صغیرہ گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعہ تک اور رمضان آئندہ رمضان تک کفارہ بن جائے گا ان گناہوں کا جو ان کے درمیانی عرصے میں سرزد ہوئے ہیں، بشرطے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے جو بچتا رہتا ہے، تو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے، ان کے درمیان کیے گئے جو صغیرہ گناہ ہے، جمعے کے درمیان وقفہ جو ہے، اگر کسی نے جمعہ بڑی اہتمام سے ادا کیا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان صغیرہ گناہ، اور اگر کسی نے رمضان کو بڑی اہتمام کے ساتھ اس نے رمضان کے روزے جو ہیں وہ مکمل کیے، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھا۔
تو لہذا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا اور صغیرہ گناہوں کی معافی جو ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے سے امید رکھنا اس کی، یہ ہمیں اس آیت کا ایک نچوڑ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبیرہ گناہوں کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں کی سے بھی محفوظ رکھیں، اور پھر نیک عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے جی میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اجازت چاہتے ہیں، سب کو دو مجور آ رکھیں۔ جی شفیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے حدیث کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 دن کے گناہ اور مزید 3 دن کے پھر گناہ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء یعنی اللہ۔ دوسری حدیث میں یعنی 7 دن وہ، مزید 3 دن اور زیادہ ہے۔ جو کہ مسجد میں گیا، خاموش رہا اور مسجد سے نکلا بغیر کسی کلام کے، تو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 دن اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ 10 دن میں، سبحان اللہ، یعنی کہ مہینے میں 4 جمعے ہیں، تو مزید تین کر کے یعنی کہ 9 دن اور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جمعے والے دن جلد از جلد مسجد میں جائیں اور جا کے درود کا اور قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں کس قدر آسانی اور کس قدر برکتیں رحمتیں ہمارے دین کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں کہ ایک لوٹ سیل جیسا سماج جو ہے نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ اس لوٹ سیل میں دنیا کا مال ہمیں نظر نہیں آتا تو شاید اس لیے ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے کہ کمزوریوں کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آج کے سبق کی پہلی 3 آیات جو ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے آسانیاں کر دی تاکہ تم آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکو، سمیٹ سکو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما سکیں۔ آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔